وسلم حیران و پریشان ہوئے تھے. اتنی پریشانی ہوئی کہ اپنی بیوی سے کہا کہ لگتا ہے ہم ہلاک ہو جائیں گے, پریشان ہو جائیں گے, ٹھنڈا لگ رہا ہے, چادر اڑاؤ. کہا تھا وہ کون سی بیوی تھی جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا تھا؟ ٹھیک ہے, حضرت خدیجہ ایک خاتون تھی. ایک خاتون نے قیامت تک کے لیے بننے والے نبی کو سہارا دیا ہے نا. آپ لوگ بھی کل ایک خاتون بنیں گے, بھی بچی ہیں, ذمہ داری آپ کی بھی بڑھے گی. اگر آپ سمجھدار ہیں, پڑھی لکھی رہیں گی, دیندار رہیں گی, سلیقہ مند رہیں گی, تو آپ کے ساتھ بھی جس کا معاملہ ہوگا, رشتہ ہوگا, اس کے لیے تسلی کا سامان فراہم کریں گے. حضرت خدیجہ ایسا رول ادا کرنا ہے. یہ مدارس, یہ جامعات یہی سکھاتے ہیں بچوں کو بھی اور بچیوں کو بھی. تو پہلی دعوت ہے اقرا, پڑھیے. دوسری دعوت کیا ہے؟ پڑھائیے. اٹھیے. جتنے دنوں تک آپ پڑھائی کریں گے ایک طریقے سے کوئی آپ آزاد ہیں, لیکن جب آپ نے پڑھائی کر لی ہے تو عام لوگوں کی طرح آپ نہیں رہیں گی, بلکہ آپ کی ذمہ داری بڑھی رہے گی. جو آپ نے پڑھا ہے اس کے مطابق خود عمل کریں گی, اور پھر اس کے بعد دوسروں کو اسی کی دعوت دیں گے. تو پہلی دعوت پڑھائی کی ہے, آپ پڑھ رہی ہیں. آپ جب لوگوں کے سامنے دعوت دینے کے لیے جائیں گی تو وہاں بھی آپ کی دعوت یہی ہوگی, جو آپ نے پڑھا ہے اسی پڑھنے پڑھانے کی طرف رغبت دلائیں گی, ترغیب دلائیں گی. جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا گیا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اسے لے لیے. گھر پہنچنے کے بعد پریشانی بڑھ گئی. چند دنوں تک وہی قیامت کا سلسلہ موقوف رہا. آپ کے اندر ہمت پیدا کرا دی گئی. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا, یا ایھا المدثر قم. غار حرا سے جانے کے بعد جو ٹھنڈک لگی تھی, اپنی شریک حیات سے کہا تھا کمبل اوڑھا دو. لوگ کمبل اوڑھنے کا تذکرہ کرتے ہیں, قرآن نے کمبل اتارنے کا ذکر کیا ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. جب ٹھنڈا لگتا ہے تو کمبل اوڑھتی ہے, بخار ختم ہو گیا, گرمی آ گئی تو ٹھنڈک اتار, یعنی وہ کمبل اتار دیتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت کی ذمہ داری دی گئی تھی, اس ذمہ داری کی وجہ سے آپ اپنے اندر ٹھنڈک محسوس کرنے لگے, پریشان ہو گئے. اس کے لیے آپ نے کمبل اوڑھی یا چادر اوڑھی. پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ نے کہا اس چادر کو اتاریے. آپ چادر کیوں اتاریے؟ قم فانذر, اٹھیے. جو آرام کر رہے تھے اپنے آرام کو تیز دیجیے. جو لیٹے ہوئے تھے اٹھ کھڑے ہوئیے. جو حیران و پریشان سے دور کیجیے. قم, اٹھیے. فانذر, اور لوگوں کو خبردار کر دیجیے. خبردار کس کے ذریعے سے کریں گے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. سورہ الگ میں اقرا وربک الاکرم کہا. پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جو بڑا کرم کرنے والا ہے. اسی رب کی دہائی دے کر کہا گیا قم فانذر وربک فکبر. جس رب نے آپ کو بڑا بنایا ہے اس بڑے رب کی بڑائی کا تذکرہ کیجیے. وثیابک فطہر, اپنا کپڑا اور اپنا دل صاف رکھیے. والرجز فہجر, اور بتوں کی گندگی سے دور رہیے. ولا تمنن تستکثر, اور کسی پر احسان اس نیت سے نہ کیجیے کہ وہاں سے زیادہ ملنے کی امید ہے. ان دونوں سورتوں کی آیات میں
طلباء و طالبات کے لیے، معلمین و معلمات کے لیے بڑا اہم درس دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اس پڑھائی کا اثر یہ ہوا کہ 23 سال تک مسلسل پڑھاتے رہے۔ جو دعوت آپ کو پڑھنے کی دی گئی تھی، آپ نے تعلیم تو حاصل کر لی اور کرتے رہے۔ جتنی آیتیں اترتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو دوسروں تک پہنچاتے رہا کرتے تھے۔ اتنا بے چین اور بےتاب رہتے تھے کہ خود قرآن نازل کرنے والے اللہ کو بھی اپنے نبی پہ ترس آ گیا۔ کہا یہ ترس آ گیا، فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے نبی آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا گیا ہے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیے۔ کیوں؟ ایسا لگتا تھا کوئی میری بات کو سنا نہیں، ہم ان کو سنانے جا رہے ہیں۔ ہر جگہ سنایا، اکیلا میں سنایا، مجمع میں سنایا، باہر میں سنایا، گھر میں سنایا، جہاں موقع ملا وہیں سنا دیا۔ پھر بھی آپ کو لگتا تھا کہ شاید ہم نے اس آیت کے پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا۔ تو اللہ نے کہا اتنا پریشان مت ہوئیے، بلکہ قرآن اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی کیجیے۔ جو نہیں مانتا ہے، آپ اپنی ذمہ داری نبھا چکے ہیں۔ نبھانے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ۔ جس انداز کی تعلیم و تربیت مدرسہ حرا اسلامیہ میں آپ کو دی جا رہی ہے، آپ کا دینی فریضہ ہوگا کہ انتظامیہ اور معلمین و معلمات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جس علم کے زیور سے آراستہ و پیراستہ ہو رہی ہے، اس روشنی کو اپنے دائرہ کار میں جہاں تک آپ سے ممکن ہو سکے وہاں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ آپ جس علاقے سے آ رہی ہیں، جس محلے سے آ رہی ہے، جس خاندان سے آ رہی ہے، وہاں کے لوگوں میں گمراہیاں ہو سکتی ہیں، خرابیاں ہو سکتی ہیں، برائیاں ہو سکتی ہے۔ آپ ان آیات کے ذریعے سے یا قرآن و حدیث کے ذخیروں کے ذریعے سے ان کی دینی آبیاری کر سکتی ہے، دینی رہنمائی کر سکتی ہے، ان کے عقیدوں کی خرابی کو دور کر سکتی ہے، ان کے اعمال کی خرابیوں کا خاتمہ کر سکتی ہے۔ کب؟ جب آپ اچھے انداز میں اپنے معافی ضمیر کی ادائیگی کے لیے اپنا زبان کھولنا سیکھیں گے اور شروع کریں گے۔ جو پڑھایا گیا اسے اپنے اوپر برتیں گی اور ساتھ ساتھ اسے بیان کرنے کا جو طریقہ سکھلایا جاتا ہے اسے سیکھیں گے۔ انجمن ہوتی ہے؟ انجمن کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے آپ کا جھجک ٹوٹ جائے گا۔ جو آپ نے سیکھا ہے اپنے سہیلیوں کے سامنے بات کر رہی ہے، اپنے ماں بہنوں کے ساتھ بات کر رہی ہے، کل آپ کو موقع ملے گا خطاب کرنے کا تو دوسرا مجمع میں خطاب کر سکتی ہے۔ علم رہے گا تبھی خطاب کر سکتی ہے۔ اس لیے اچھے سے پڑھیے اور یہ سوچ کے پڑھیے اس پڑھائی کے ذریعے سے ہماری ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ ہم دوسرے بہنوں کی اصلاح کریں گے اور اسے قرآنی انوار و تجلیات کے ذریعے سے ان کے اندر کے دلوں کی خرابیوں کو اور اندھیرے کو دور کریں گے۔ اللہ آپ کو بھی، انتظامیہ کو بھی، معلمین و معلمات کو بھی اور ساتھ ساتھ ہمیں بھی صحیح عقیدہ عمل بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور لہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔